السلام علیکم سامعین، آج ہم ایک نیا ناول شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شکاری، اور یہ بہت ہی مقبول عام ناول رہا جو کہ جاسوسی ڈائجسٹ میں چھپتا تھا۔ اس کے مصنف احمد اقبال ہیں۔ اب میں بالکل مطمئن اور پرسکون تھا۔ بے یقینی، ذہنی انتشار اور خوف کے سلسلے وار مرحلوں سے گزر جانے کے بعد میں اس فیصلے پہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس انتہائی اقدام پر تأمل اور تعصب کا اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وقت کی بساط پر عقل کی ہر بازی مات ہو چکی تھی۔ سازگار حالات کی امید میں سختی ایام کو جھیلتے رہنے کا حوصلہ تمام ہو چکا تھا، اور خالش جو آزار جسم و جاں بن گئی تھی تقاضا کرتی تھی کہ اس پرآشوب داستاں کا آخری باب میں اپنے خون سے لکھوں۔ تقدیر نے مجھے اس کے قتل کا فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میر شرافت علی کی فرصت عمر لمحہ بلمحہ تمام ہو رہی تھی، اور شاید میری بھی۔ جہاز اب لاہور کی طرف مائل پرواز تھا، اور یہ ثبوت تھا ایک اور زبردست دست غیب کے انتظام کا، جس نے میری منزل کی مسافت کو سمیٹ کر مزید مختصر کر دیا تھا۔ بالالفاظ دیگر، میر شرافت کی زندگی کو مزید مختصر کر دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے لاؤڈ اسپیکر کی زبان سے ایئر ہوسٹس نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، تو مجھے اس کی آواز خلاف معمول مترنم، مہربان اور ریشم کی طرح ملائم لگی تھی۔ خواتین و حضرات، ہم بے حد معذرت خواہ ہیں کہ طوفان باد و بارہ کے سبب طیارہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترنے کے بجائے لاہور میں اترے گا۔ موسمی حالات موافق ہوتے ہی ہم جلد از جلد آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم آپ سے تعاون کے طلبگار ہیں اور ایک بار پھر معذرت چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ ڈیم اٹ، میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے کالے صاحب نے کہا، جو ولایت میں 7 سال رہ کر خود کو گورا سمجھنے لگے تھے، اور وہ کوا تھے جو ہنس کی چال چلنے کی مزے کا خیز کوشش کر رہا تھا۔ صاف کیوں نہیں کہتے یہ لوگ کہ پلین کریش کر رہا ہے؟ پھر اس نے منہ بنا کے کھڑکی سے باہر دیکھا، اور شاید بادلوں کے غبار سے جہاز کی بلندی کے فرق کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اب تک جہاز کتنا گر چکا ہے۔ دوران سفر اس نے مجھ سے بسط افسوس کہا تھا کہ انڈو پاک میں موریل گر گیا ہے، ویلیوز گر گئی ہیں، آدمی کے ساتھ پیسے کی قدر بھی گر گئی ہے، پیداواری صلاحیت گر گئی ہے، اور اب اس کا خیال تھا کہ جہاز گر رہا ہے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ میرے دوسرے پڑوسی ہم سفر میرپور کے اصیل باشندے تھے، اور ولایت کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں ڈش واشر کے منصب اعلیٰ پر فائز رہنے کے بعد قتل معلوف کو مراجعت پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ سر منڈے گوروں کے قول بیابانی نے ان کی 2 پسلیاں اور 2 دانت توڑ دیے تھے، اور بشرط زندگی بقیہ دانت اور پسلیاں توڑنے کے عزم کا اظہار بھی کیا تھا۔ ان کی زوجہ جو اللہ میاں کی بھینس تھی اور سامنے کی 3 نشستوں پر بما اولاد فروکش تھی، اپنے لائق و فائق سرتاج سے اعلان کو سلیس اردو میں ترجمہ کرنے کو کہا۔ سرتاج مذکور نے فرمایا، لاہور جانا تھا پہلے، کپتان کو یاد نہیں رہا، اور دوسری طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے بھی ان سے اتفاق کیا۔ زوجہ مذکورہ نے اس فروگزاشت پر کپتان نامراد بزبان میرپور کوسنا شروع کیا۔ بقیہ مسافروں کا رد عمل بھی اپنی اپنی ذہنی کیفیت کا عکاس تھا۔ معقول، امید پرست اور پراعتماد قسم کے لوگوں نے اس اعلان کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ کم عقل، قنوتی اور ناتجربہ کار مسافروں نے، جن کی اکثریت خواتین پہ مشتمل تھی، واویلا شروع کیا کہ اسلام آباد کی ٹکٹ پر ان کو عدم آباد پہنچایا جا رہا ہے، اور پھر جہاز کے علاوہ جہاز کے موجد کو اور کپتان تک کے سب لوگوں کو ایک جیسی گالیاں دیں۔ جہاز کا واحد مسافر جسے منزل کی یہ تبدیلی بھی نوشتہ تقدیر لگی تھی، میں تھا۔ میں نے افسوس سے ان بے گناہ مسافروں کو دیکھا جو شامت اعمال کے باعث میرے ہم سفر ہوئے اور مارے گئے۔ مجھے فلموں اور جرائم کی کہانیوں کے علاوہ حقیقی زندگی کے بہت سے ڈراموں کے بہت سے واقعات یاد تھے، جن میں ایک آدمی کی جان لینے کے لیے جہاز گرا دیا گیا تھا۔ امکانات لامحدود تھے۔ ممکن ہے کہ پائلٹ کو جہاز میں کسی ٹائم بم کی موجودگی کا شبہ ہو گیا ہو، اور ٹائم صرف اتنا ہو کہ جہاز کو لاہور میں گرنے کو ترجیح دی ہو، یا ایسا ہی کوئی نامعقول وجہ ہو۔ لیکن یہ بات میں علی الاعلان کہہ دیتا تو کالے صاحب کی نظر میں گر جاتا، جسے یقین تھا کہ جہاز کے ساتھ وہ بھی گر رہا ہے۔ ایسا ہی خیال مجھے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر روانگی کے وقت آیا تھا، یعنی کہ جہاز سفر آخرت پہ روانہ ہو رہا ہے۔ میں حقیقت پسند آدمی ہوں، اور میری سوچ میں مقتول ہونے کی نفسیاتی خواہش کو قطعی دخل نہیں تھا۔ ان تمام واقعات کے باعث جو ایک مختصر مدت میں مسلسل پیش آئے،
مجھے ہر قدم پہ خطرہ نظر آنے لگا تھا۔ ایک بار کی تو کوئی بات نہیں، لیکن سانپ بار بار کاٹنے لگے تو کیا رسی سے ڈرنے کا جواز پیدا نہیں ہو جاتا؟ بقول غالب، ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں، تو اس کے ذمہ دار حالات ہیں۔ سر منڈے گورے جو رنگدار ایشیائی کو ملک میں اپنی بے روزگاری کا ذمہ دار قرار دیتے تھے، میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھے، کیونکہ تعلیم کی تکمیل کے بعد میرا قطعی ارادہ نہ تھا کہ کسی گورے کی پیٹ پہ لات ماروں۔ نسلی منافرت سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث میرے ذہن میں بہت سے منصوبے تھے، کثیر المقاصد منصوبے۔ ان سے بیک وقت ملک و قوم اور خلق خدا کے علاوہ اپنی ذات کو بھی فائدے حاصل ہوتے تھے۔ مثلاً میں ایک تعمیراتی فرم بنانا چاہتا تھا اور اس کے منافع سے مری میں ایک گردش پذیر ریسٹورنٹ بنانا چاہتا تھا۔ جیسے میں نے باہر دیکھے تھے کہ آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر شفاف شیشوں کی عمارت میں بیٹھے ہیں اور آپ کو قطعی احساس نہیں کہ وہ پوری عمارت کچھوے کی چال سے اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے، تاکہ وہاں بیٹھے بیٹھے آپ ملاقات اور مدارت کے ساتھ مضافات کو ہر سمت سے گھوم کر دیکھ لیں۔ پھر میرے خیال اس ریسٹورنٹ کی آمدنی سے وادی کاغان میں جھیل سیف الملوک کے برف پوش رہنے والے کناروں پر ہوٹل تعمیر کرنے کا تھا، اور پھر ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے مشترکہ منافع سے کراچی میں ساحل سے دور سمندر کی تہہ میں شفاف شیشے کا واٹر پروف دیواروں والا کیفے بنانا تھا، جہاں سے آبی دنیا کے حسن کا نظارہ ہو۔ علی حاصل قیاس یہ سب ایک انڈے سے ملک کے سب سے بڑے پولٹری فارم بنانے کے اور کروڑپتی بننے کے خواب تھے، لیکن انڈا ٹوٹ گیا، چنانچہ خواب بھی ٹوٹ گیا، اور پھر حقیقت کا وہ روپ سامنے آیا جو موت کی طرح خوفزدہ کرنے والا اور ناقابل فہم تھا، اور حالات و واقعات کا وہ ناقابل یقین سلسلہ شروع ہوا جس نے میری منزل ہی نہیں راستے بھی بدل دیے۔ ساری گڑبڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنی منزل کا اور اپنے راستوں کا تعین کرنے لگتا ہے، جبکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تدبیر کنندہ بندہ، تقدیر کند خندہ۔ اگر میں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے کالے صاحب یا معزز ڈش واشر کو بتاتا کہ میں جو صورت سے اتنا محترم اور معتبر نظر آتا ہوں، وقت میں سرکار ملکہ برطانیہ بسط ذلت و رسوائی اپنے ناکردہ گناہوں کی پاداش میں ولایت سے واپس بھیجا گیا ہوں، اور یہ سب چکر ایک لڑکی نے چلایا تھا، تو کیا وہ مانتے کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ برطانوی حکومت کی لاقانونیت ہے کہ اس نے مجھے زبردستی پارسل کر دیا ہے؟ سر منڈے گوروں کی بات الگ ہے۔ برطانوی جمہوریت میں کسی قانون کے بغیر محض رنگدار ہونے کے جرم میں جلا وطن کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ عذاب و مصائب اور آفات و حادثات کا یہ سلسلہ، جس کا نتیجہ ادھوری تعلیم چھوڑ کے حدود سلطنت برطانیہ سے میرے اخراج کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، ایک ایسی لڑکی نے شروع کیا تھا جسے میں صورت آشنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات تھی۔ ہاسٹل میں ناشتے کی ٹرے اٹھا کر ہال کی ہر میز کا جائزہ لے رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہاں بیٹھوں۔ اکا دکا کرسیاں تو بہت خالی تھیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت میرے بے تکلف دوستوں میں سے کون وہاں موجود ہے۔ اچانک کسی نے چلا کے کہا، کبیر داس، تمہارا فون ہے۔ میں نے پلٹ کر کبیر داس کہنے والے کو گالی دی۔ میرے قریب سے گزرنے والا میرے بچپن کا دوست سید محسن رضا زور سے ہنسا اور اس نے ٹرے میرے ہاتھ سے لے لی۔ کبیر خان صاحب، غصہ تھوک دیجیے اور بات کیجیے، میں ناشتہ کرتا ہوں، محسن نے کہا، اور میں نے مجبوراً ٹرے اسے تھما دی اور اسے وہیں میز پر بیٹھ کے ناشتہ کرتا چھوڑ کر منہ بسورتا آگے بڑھا۔ سیلف سروس کے نظام میں ٹرے اٹھا کر لائن میں کھڑے رہنا اور باری آنے پر ناشتہ لے کر آنا اور پھر جگہ بنا کے بیٹھنا، یہ سب مرحلے وار عمل تھا جو اب مجھے پھر سے شروع کرنا تھا۔ تاہم فون کال کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کون جانے شام کی ہمرس بننے کی دعوت کس نے قبول کر لی ہو۔ درخواست میں تو کوئی نصف درجن کے قریب دیسی اور ولایتی لیلاؤں کے زیر غور تھی، اور میں سے سب کا اکلوتا مجنون میں تھا۔ چنانچہ میں نے آخری گوشے میں رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر معتاد لہجے میں کہا، ہیلو۔ خلاف توقع ایک اجنبی مردانہ آواز نے کہا، تم کبیر خان ہو، وزیر خان کے بیٹے؟ ہاں، میں نے کہا، تم کون ہو؟ میرا مطلب ہے میں اس نام سے کیسے واقف ہو؟ کیوں؟ جواب ملا، کیا تمہارا یہ نام نہیں تھا؟ مسٹر سکندر بخت تھا، میں نے فکرمند سے لہجے میں کہا، بچپن میں تھا، اور یہ بہت بہت پرانی بات ہے، یہاں لوگ مجھے سکندر بخت کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، وہ ہنسا۔ میں نے بھی کہا تھا کہ مجھے سکندر بخت سے بات کرنی ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ موہن کبھی موج میں مجھے کبیر داس یا کبیر خان کہہ دیتا، مگر لوگ اسے مذاق کی بات سمجھتے تھے۔ خیر، یہ بتاؤ بات کیا ہے، مگر نام پہلے۔ نام میں بتانا نہیں چاہتا، اصرار کرو گے تو کچھ بھی بتا دوں گا۔ وہ بولا، تمہارے لیے بات زیادہ اہم ہے۔ میں نے کہا، کیا؟ وہ بولا، تمہارے لیے بات زیادہ اہم ہے۔ میں نے کہا، کیا؟ وہ بولا، تمہارے لیے بات زیادہ اہم ہے۔ میں نے کہا، کیا؟ وہ بولا، تمہارے لیے بات زیادہ اہم ہے۔
پہلے تو میں سمجھا کہ کوئی دوست آشنا ہی مذاق کے موڈ میں ہے، لیکن سنجیدگی سے مجھے کبیر کے نام سے مخاطب کرنے والا یہاں کوئی نہ تھا سوائے میرے باپ کے، جو بہت دور پاکستان میں بیٹھا اس دن کے خواب کی تعبیر کے لیے عمر کے بوجھ کو گھسیٹ رہا تھا جب میں کامیاب انجینئر بن کے لوٹوں گا اور وہ زندگی کے رہے سہے ارمان پورے کرے گا، گھر میں بہو لانے کے، پوتوں کو کھلانے کے، مرنے سے پہلے مجھے خوشحال مستقبل کی راہ پہ گامزن دیکھنے کے۔ زمانہ لاکھ بدلے، والدین کے خواب وہی پرانے ہوتے ہیں۔ میر شرافت علی کو جانتے ہو تم؟ ہاں، اس حد تک کہ وہ میرے والد کا بزنس پارٹنر ہے اور لاہور میں رہتا ہے، میں نے کہا۔ کب سے پارٹنر بنا ہے وہ، اور اس کے کاروبار کی نوعیت کیا ہے؟ وہ بولا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا۔ مجھے والد نے یہی بتایا تھا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ اس کا آفس کہاں ہے؟ وہ بولا۔ میر شرافت علی رہتا کہاں ہے؟ دیکھو، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے قبل از وقت پوچھنی ضروری نہیں سمجھی، میں نے کہا۔ قبل از وقت؟ وہ ہنسا۔ خدا نہ خواستہ آج اگر تمہارے والد کو کچھ ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تم وزیر خاں کے اکلوتے بیٹے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے کبھی اس مسئلے پر غور ہی نہ کیا ہو؟ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا۔ اور یہ سب باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ اس نے میری بات نظر انداز کر دی۔ تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا ہے۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ عمدن؟ میرے والد نے تو ہمیشہ ہنس کے بات ٹال دی تھی۔ ابھی پڑھو کبھی خاں، عمر پڑی ہے ان فکروں کے لیے۔ جب تک میں ہوں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات واقعی عجیب تھی۔ کل کے بارے میں جانتا تو کوئی نہیں کہ کل کیا ہوگا، مگر کل کی فکر تو سبھی کرتے ہیں، اور یہ بات اتنے وثوق کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے مقدر میں آنے والا دن کا سورج کا اجالا بھی ہے۔ جب آدمی وقت کی راہ گزر پہ چلتا ہے تو موت کے نامہ بر لمحے کو ساتھ رکھتا ہے اور اجل کا انتظار ہر سانس کے ساتھ کرتا ہے۔ میرا تجسس اب تشویش میں بدلنے لگا تھا۔ میں تمہارے اتنے پراسرار انداز گفتگو سے کیا نتیجہ اخذ کروں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ یہ ڈرامہ کیا ہے آخر، میں نے جھنجلا کے کہا۔ اپنا نام تک تو بتایا نہیں ہے تم نے۔ نام کچھ بھی فرض کر لو، مثلاً فومانچو۔ نام میں کیا ہے سکندر بخت؟ میری بات دھیان سے سنو، ورنہ بعد میں افسوس کرو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میر شرافت علی ایبٹ آباد روڈ پر قدیم طرز کی ایک کوٹھی میں رہتا ہے جو متروکہ املاک تھی۔ جس ہندو نے یہ کوٹھی بنوائی تھی وہ اب شرافت علی کی میرٹھ والی کوٹھی میں رہتا ہے۔ ایبٹ آباد روڈ کی کوٹھی کا نام ہے رین بسیرا، کتھئی اور سفید رنگ کی۔ شرافت علی میرٹھ سے آیا تھا؟ میں نے اس انکشاف پر چونک کے کہا۔ اور اس نے جائیداد کا تبادلہ کر لیا تھا؟ ہاں، اب اس کا دفتر بیڈن روڈ پر امرتسری حلوائی کی دکان سے ذرا آگے دائیں جانب ہے، اوپر کی دوسری منزل پر۔ میر وزیر خاں اینڈ کو، تمہیں بورڈ نظر آ جائے گا، اس سے تمہیں کاروبار کی نوعیت معلوم ہو سکتی ہے۔ تم بہت کچھ جانتے ہو، میں نے اعتراف کیا، جو مجھے واقعی معلوم نہیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کہیں مجھ سے مل لو، ہم اطمینان سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ سوری بوائے، میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور میرے جہاز کی روانگی میں چند منٹ رہ گئے ہیں، وہ بولا، ورنہ میں آ جاتا۔ اچھا تو اپنا پتہ بتا دو، میں تم سے خط و کتابت رکھوں گا، میں نے کہا۔ مجھے تفصیل سے وہ باتیں لکھ کر بتا سکتے ہو؟ میں دوبارہ کہوں گا سوری، میں کچھ لکھ کر نہیں دے سکتا۔ میرا اصول یا میری مجبوری، جو چاہے سمجھ لو۔ میں تمہیں صرف راستہ دکھا رہا ہوں، باقی سب تمہاری عقل اور ہمت پر چھوڑ رہا ہوں، میرے خیر خواہ نے کہا۔ اچھا، تم کس فلائٹ سے جا رہے ہو اور کہاں؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ مجھے اب اس شخص پہ اعتبار آنے لگا تھا۔ وہ ہنسا۔ تم واقعی ذہین ہو، مگر میں بھی اتنا بے وقوف نہیں سکندر بخت۔ ایک آخری بات، یہ بتاؤ تمہارے والد کا آخری خط کب آیا تھا؟ ابھی چند روز پہلے، میں نے حیران و پریشان ہو کر کہا۔ اس میں کیا لکھا تھا انہوں نے؟ کوئی قابل تشویش بات تھی؟ نہیں، بالکل خیریت کا خط تھا، میں نے کہا۔ صحت اچھی ہے، کاروبار چل رہا ہے، خوش رہو، کسی بات کی فکر مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے سب خط ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور آخری بار تم نے انہیں کب دیکھا تھا؟ اس نے پوچھا۔ یہی کوئی سال بھر پہلے۔ عید نہیں، بقرعید پہ گیا تھا، گویا 1.25 سال ہو گیا، میں نے کہا۔ اچھا تو نوٹ کر لو، تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں، اور تم خود بھی محتاط رہو، اس نے کہا۔ کس سے محتاط رہوں؟ میں نے کہا۔ ہیلو ہیلو، میں چلا کے کہا، مگر لائن کٹ چکی تھی۔ میں کچھ دیر ریسیور ہاتھ میں تھامے کھڑا رہا۔ اس اجنبی کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں۔ اب میں اس نادیدہ خیر خواہ کی بات کو مذاق سمجھ کے نہیں ٹال سکتا تھا کہ اس کو میری نجی زندگی کے بارے میں وہ باتیں معلوم تھیں جو خود میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن تصدیق کے بغیر میں کہہ سکتا تھا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔
میر وزیر اینڈ کمپنی کا دفتر مجھے معلوم تھا، مگر میر شرافت علی کے بارے میں اس کی فراہم کردہ معلومات نہیں تھیں۔ کسی خاص مقصد کے تحت اس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور میں تجسس کو ایک سمت عطا کر کے باقی سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ لہجے سے سنجیدہ اور متین آدمی لگتا تھا، چنانچہ میرا ذہن ہر بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر خالی ٹرے لیے دف کی طرح بجاتا رہا اور سوچتا رہا کہ اتنی خوشگوار صبح کا یہ آغاز مبارک ہے یا کسی نحوست کا پیش خیمہ۔ پھر میرے پیچھے والے لڑکے نے مجھے آگے دھکیلا۔ یہ قطار موسیقی کا ریاض کرنے کی جگہ نہیں ہے سرکار، آپ ایک طرف بیٹھ کے شوق سے ٹرے بجائیے ورنہ ناشتہ لیجیے۔ وہ ایک ہندوستانی طالب علم تھا جس کے ساتھ میری کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ باکسر تھا تو میں جوڈو کراٹے کے ایک جاپانی اسکول میں تربیت کے آخری مرحلے میں تھا اور آئے دن ایسی ہی فضول باتوں پہ ہماری ٹھن جاتی تھی۔ پہلے میں مار کھاتا تھا مگر اب میرا پلہ بھاری تھا۔ یہ طبلے جنگ بج رہا تھا تمبورے، میں نے کہا، مگر اچھا کیا جو مجھے یاد دلا دیا کہ مجھے ناشتہ بھی کرنا ہے۔ ناشتہ اٹھا کے میں اس میز پہ جا بیٹھا جہاں محسن اب ایک ولایتی گڑیا کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کر رہا تھا۔ آپ کہیں اور تشریف رکھ سکتے تھے، اس نے چہ بجی ہو کر کہا۔ جی نہیں، ہم اس لیے تشریف لائے ہیں کہ نہایت اہم اور سنگین نوعیت کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو واحد حاضر فرنگن کے عشق خانہ خراب سے زیادہ آپ کی توجہ کے طالب ہیں، میں نے کہا۔ فرنگن اردو کی گفتگو کو بد تہذیبی کی علامت قرار دیتے ہوئے اٹھ گئی۔ کر دیا نا آپ نے سب چوپڑ معاملہ، اب فرمائیے معاملہ کیا ہے؟ محسن نے جل بھن کے کہا۔ معاملہ بہت عجیب ہے، میں نے ناشتے کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ عرض کرتا ہوں، توجہ ذرا میری طرف رکھیے، تھینک یو۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا اور محسن سنتا رہا۔ اسی روز میں نے محسن سے طویل صلاح مشورے کے بعد ٹرنک کال بک کرائی جو لندن میں آدھی رات کے وقت اور پاکستان کے وقت مطابق 7 بجے ملی۔ میرے والد بالکل خیریت سے تھے اور میرے بار بار پوچھنے کی اور تشویش کی کوئی بات نہیں، خاصے تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تشویش سے کیا مراد ہے بیٹا تمہاری؟ انہوں نے کہا۔ یا جانے تمہاری زبان تشویش کی تکرار کیوں کرنے لگی ہے؟ فمانچو نے مجھے منع کیا تھا کہ اصل سبب نہ بتاؤں، چنانچہ میں نے کہا، دیکھیے نا، آپ سے اتنی دور ہوں، تشویش تو ہر وقت رہتی ہے۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ کاروبار کیسا ہے؟ دونوں ٹھیک ہے الحمدللہ، والد نے کہا۔ خرابی ہوگی تو تمہیں ہی لکھوں گا۔ ایک شبہ نے میرے ذہن میں سر اٹھایا۔ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ مجھے ان کے لہجے میں اعتماد کی کمی محسوس ہونے لگی۔ آپ میری پریشانی کے خیال سے کچھ چھپا تو نہیں رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ لا حول ولا قوت، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو آج؟ پیسے کی ضرورت ہے کیا؟ لہجہ بدستور کھوکھلا تھا۔ یہ صرف میرے وہم کی بات تھی۔ پیسہ؟ میں نے سر کھجا کے کہا۔ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے ابا جی، آج تک کوئی طے نہیں کر سکا کہ پیسے کی ضرورت ختم ہوتی ہے تو کہاں۔ معاشیات میں ضروریات کی جو تعریف ہے۔ اچھا میں ڈرافٹ بھیج دوں گا، انہوں نے کہا۔ پھر وقت ختم ہو گیا۔ میں نے اور محسن نے ٹاس کیا اور فیصلہ وہی ہوا جو ہم پہلے ہی کر چکے تھے، یعنی میرا وہ نادیدہ خواہ جس نے فون پر سنسنی خیز مکالمے بولے تھے کوئی شرپسند تھا جس کا مقصد مجھے پریشان کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ مذاق میں بعض لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس فیصلے کے باوجود میں چند روز اطمینان قلب سے محروم رہا کیونکہ ایک بے نام سی خالش کا آزار ختم نہیں ہوا تھا۔ دن تو مصروفیت کی نظر ہو جاتا، مگر جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹتا تو میرے ذہن میں وہی سوالات گردش کرنے لگتے تھے جن کا جواب کہیں نہ تھا کہ وہ اجنبی کون تھا، اور اگر وہ اتنا جانتا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی جو مجھ سے اس قسم کی باتیں کرنے کی؟ اس نے کیوں کہا کہ میں محتاط رہوں؟ تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا ہے؟ جھوٹ اس نے بولا تھا یا میرے والد نے؟ اور اگر وہ سچا تھا تو نام بتانے سے گریز چہ معنی دار۔ اتنا کم وقت میں بھلا میں کیا بتاتا کہ اپنے والد کے کاروباری امور سے میری ناواقفیت کے اسباب کیا ہیں؟ برسوں پہ محیط داستان چند منٹ میں کیسے سمیٹی جا سکتی تھی؟ اگر وہ مجھ سے ملتا یا مجھے اپنا پتہ ہی دے جاتا تو صورتحال کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد ملتی، مگر وہ تو اپنی بات کہہ کر منہ چھو ہو گیا تھا۔ ایک شعر 100% حسب حال تھا، گئے دنوں کا سراغ لے کر، کہاں سے آیا کدھر گیا وہ، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب گمنام اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ 1 ماہ بعد جب میں اس واقعے کو بالکل بھول چکا تھا، دوسرا واقعہ پیش آیا، یعنی فمانچو کی واپسی۔ مگر مجھے ہر حال میں ایک لڑکی سے ملاقات کے لیے جانا تھا۔ وہ ایک انتہائی خر دماغ، متصب اور تنگ نظر لارڈ کی بیٹی تھی جس کا باپ غلام ہند کے کسی صوبے میں لیفٹیننٹ گورنر رہ چکا تھا۔ میری اور محسن کی حکمت عملی کا خلاصہ یہ تھا کہ 150 سال ان گوروں نے ہم پر حکومت کی، اب ہم کو 1.5 سال تک انہی کے ملک میں آ کے ان کے غرور کو شکست دینے کا حق حاصل ہے۔ وہ تجارت کے بہانے آئے تھے، ہم تعلیم کے بہانے آئے ہیں۔ اب وہ نفرت کرتے تھے تو ہم محبت کا چکر چلائیں گے، اور منزل ہماری تھی بکنگم پیلس۔ اب عین اس وقت جب میں ہیلمٹ کو تاج شاہی کی طرح سر پہ سجا کے نکل رہا تھا، ایک اور لڑکی نے پکار کے کہا، مسٹر الیگزینڈر، فون پلیز۔
اس نے ریسیور کو لہرا کے مجھے بلایا اور خود بھی لہرائی۔ پورا نام ہے الیگزینڈر دی گریٹ۔ میں نے اسے تنبیہ کی اور ریسیور لے کر انگریزی قاعدے کے مطابق کہا، وقت بول رہا ہوں۔ سامعین، آج ہم اپنے ناول کو یہی روکتے ہیں، اور آگے کیا ہوگا، سکندر بخت کو کیا حالات پیش آئیں گے، یہ اب ہم مزید نئی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔